کہ عفو و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق و مہربان ہے. وہ اپنے بندوں سے اس طرح محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ جب زندگی میں کوئی بندہ مومن گناہ کر بیٹھتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس بندہ مومن کا گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان تمام ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو، اس بندے کا گناہ ساتوں آسمانوں زمین کو کیوں نہ بھر دے، لیکن جب وہی بندہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور نادم اور شرمندہ ہو کر رب کے جانب لو لگاتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بندے نے زمین کے جس خطے پہ گناہ کیا ہے، آسمان کے جس خطے کے نیچے گناہ کیا ہے، جن کی موجودگی میں گناہ کیا ہے، یا یہ کہ ان کا گناہ پوشیدہ ٹھیک کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس خطے سے ان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، آسمان کے اس خطے سے ان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. فرشتے جو بندوں کے برے اعمال کو لکھتے ہیں وہ بھی ان کے گناہ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جتنے گواہ ہو سکتے تھے اس کے گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گواہوں کو، تمام گواہوں سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ مومن جب کل قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہو تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ موجود ہو. اتنا مہربان ہے پروردگار عالم. حضرات محترم، اور پھر وہی بندہ جب اس دنیا فانی کو الوداعی سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہے، الوداعی سلام کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دیکھو. باپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، ماں اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، بھائی بہن اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، عزیز و اقارب اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، رشتہ دار و پڑوسی اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، عام مومنین اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے. جب بندہ مومن اس دنیا فانی کو الوداعی سلام کہہ کے رخصت ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں. ایک ہمارے اچھے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک ہمارے برے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک ہمارے اعمال صالحہ کو لکھتے ہیں، دوسرا فرشتہ ہمارے اعمال سیئات کو لکھتا ہے. حضرات، جب انسان مر جاتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ فرشتے رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی. جس بندے کے ساتھ ہم تھے وہ تو راہی ملک عدل ہو گیا، وہ تو چھل بسا، ہم ان کے اچھے اعمال کو بھی لکھ رہے تھے، ان کے برے اعمال کو بھی لکھ رہے تھے، اب وہ بندہ چھل بسا. مولا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، پروردگار اب ہمیں آسمانوں پہ بلا لے، ہم آسمان پہ تیری عبادت کریں گے، ہم آسمان پہ تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم آسمان پہ تیری تحلیل کریں گے، ہم آسمان پہ تیری تکبیر بیان کریں گے، تیرا ذکر کریں گے. مولا زمین پہ کام ختم ہو گیا، اب ہمیں آسمان پر بلا لے. حضرات محترم رب فرماتا ہے، اے فرشتوں سنو سنو، میرے ساتھوں آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، کسی آسمان پہ آنے کی ضرورت نہیں، ہر آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، تمہیں آسمانوں پہ آنے کی ضرورت نہیں. اب تک جس بندہ مومن کے ساتھ تم تھے، جن کے اچھے برے اعمال کو لکھ رہے تھے، جاؤ انہی کی قبر پہ حاضر ہو جاؤ اور انہی کے قبر پہ حاضر ہو کر کے میری تسبیح بیان کرو، میری تحلیل بیان کرو، میری تکبیر بیان کرو. حدیث میں آتا ہے قیامت تک فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندہ مومن کے قبر پہ حاضر ہو کر تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات بیان کرتے ہیں. اور وہ کتنے فرشتے جتنی تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات کو بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تسبیحات کا ثواب، ان تمام تحلیلات کا ثواب، ان تمام تکبیرات کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو عطا. سبحان اللہ. ماں باپ دعا کرے یا نہ کرے،
औलादे दुआ करे या ना करे, रिश्तेदार दुआ करे या ना करे, अजीज़ो अक़ारिब दुआ करे या ना करे, परवरदिगार ने खुद ही उसकी मग़फ़िरत के लिए रास्ता बना दिया, उसकी बख्शिश के लिए राह बना दिया। और फरिश्ते तस्बीहातों, तहलीलातों, तकबीरात बयान करते हैं और सवाब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे मोमिन को अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, और बड़े खुशनसीब है हमारे कैसर भाई के तमाम बिरादरान और उनके पेशरान, जिन्होंने आज उनकी रूह को सदा पहुंचाने के लिए इस महफिल का इंतजाम किया है। हम और आप आए हैं इसी नियत से ताकि हमारे आने की वजह से उनकी रूह को खुशी मयसर हो, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। क्योंकि जब कोई जिंदा मुर्दों के लिए दुआ मांगता है तो उन दुआओं की हकीकत क्या है, आप हम आए हैं, उन दुआओं की हकीकत क्या है बस हदीस सुन लीजिए। हज़रात मोहतरम, जब कोई जिंदा अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगता है, यकीनन इंसान खताओं का मुजस्समा है, इंसान से गुनाह सरज़द होते रहता है। और जब बंदा इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो जाता है तो आलम बरज़ख में अपने गुनाहों के बोझ तले दबे रहता है और उनकी निगाहें अपने पिछलों को तकती रहती हैं कि शायद काश कोई मेरा बेटा मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, कोई मेरी बेटी मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगे, मेरा कोई भाई मेरे लिए इसाले सवाब करे, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई अज़ीज़ व अक़ारिब मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगे। उनकी निगाहें तकती रहती है, पिछलों को देखती रहती है कि कोई मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, कोई मेरे लिए इसाले सवाब करे, कोई मेरे लिए सदका तो खैरात करे। और जब कोई जिंदा अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता है, इसाले सवाब करता है, सदका तो खैरात करता है, कुरान की तिलावत करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, तस्बीह व तहलीलात पढ़ता है, कसम खुदा की जब उन तमाम चीज़ों को फरिश्ते कब्र पे पेश करते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे फला बेटे ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, तुम्हारे फला भाई ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, तुम्हारे फला रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, तुम्हारे फला पड़ोसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। आज हम और आप यहाँ आए हैं, आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, फरिश्ते उनके कब्र में पेश करेंगे, देखो वो तुम्हारे जिंदगी में ही साथी नहीं थे बल्कि मरने के बाद भी वो अपनी मोहब्बतों का नजराना तुम्हारे कब्र पे पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह की शक्ल में पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में पेश कर रहे हैं। यकीनन उनकी रूहें इन तमाम चीजों को देखकर खुशी का इजहार करेंगी और इस तरीके से इजहार करेंगी जिस तरीके से जिंदा तोहफा लेते हो खुशी का इजहार करते हैं। उनकी रूहें खुश भी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अगर वो गुनाहों में दबे पड़े हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा, और अगर वो गुनाहों के चुंगल से निकल चुके हैं, बख्शिश और मग़फ़िरत हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हमारा आना उनके लिए यकीनन बाइस रहमत है।